الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے وہ اشخاص کہ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں کہ کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے کہ کن کن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو جن کو ہم زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا اپنے روزوں کا کفارہ یا قسم کا کفارہ وغیرہ نہیں دے سکتے، یعنی ان تمام صدقات کو کہا جاتا ہے صدقات واجبہ۔ ان میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے بندے کے اصول اور بندے کے فروع۔ بندے کے اصول سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، لکڑ دادا لکڑ دادی، اوپر تک حضرت آدم تک۔ اسی طرح ماں کی طرف سے نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، ان سب کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اصول ہیں، ہماری بیسک ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا اس دنیا میں آنا ہوا ہے، یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں۔ چونکہ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، لہذا شرع شریف نے حرام کر دیا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو زکوٰۃ دے، بلکہ والدین پر تو خرچ کرنا شرع شریف نے بندے پر واجب کیا ہے کہ بندہ اپنے والدین کا خیال رکھے، انہیں کسی قسم کی کمی نہ ہونے دے۔ تو یہ ہے، انہیں بولتے ہیں اصول، بندے کے اصول۔ بندہ اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصول سے مراد ہے جن کی وجہ سے بندے کا اس دنیا میں آنا ہوا۔ اس کے بعد ہے فروع۔ بندے نے جس کو جنم دیا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑپوتا پڑپوتی، اسی طرح بیٹی کی طرف سے نواسا نواسی، پڑ نواسا پڑ نواسی، نیچے تک، ان کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ان کے یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے دنیا میں آنے کا یہ سبب ہے۔ تو لہذا شرع شریف نے اس کو بھی منع فرما دیا کہ بندہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ اولاد کتنی ہی نیچے تک کیوں نہ ہو۔ تو دو چیزیں تو یہ ہو گئی کہ بندہ اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں سے دے سکتا، اور بندہ اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور اس کا آسان سا مفہوم ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اس دنیا میں آیا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور جس کو بندے نے جنم دیا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اچھا، آگے پیچھے زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی محتاج ہونے زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھتیجا بھانجا، خالہ پھوپھی، اسی طرح جو ہے نا وہ والد صاحب کے بھائی، چاچا وغیرہ یا ماموں وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی، لیکن اپنے اوپر اور اپنے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اوپر سے مراد والدین اور نیچے سے مراد اولاد، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی بھی صورت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ کتنے ہی محتاج ہی کیوں نہ ہو، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تیسرا جو آ جاتا ہے سید زادہ۔ سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، میل کچیل ہے، اور سید زادے وہ اس سے پاک ہے کہ ہم انہیں اپنے مال کا میل کچیل دیں۔ تو لہذا سید زادے کو زکوٰۃ کسی صورت میں نہیں دی جا سکتی۔ چوتھی جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کافر کو، غیر مسلم، کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے یا پھر جو ہے نا وہ ہندو ہے یا جس بھی اسلام کے علاوہ مذہب کی طرف وہ منسوب ہے، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ سب غیر مسلم ہیں۔ اور وہ بد مذہب اور بد عقیدہ شخص کہ جس کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچی ہو، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ ناقص ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے یا نیا نبی آنا ممکن ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو بندہ اس طرح کا نظریہ رکھے، اس طرح کا کنسپٹ رکھے، تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ تو نہ تو کافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسے بد مذہب اور بد عقیدہ شخص کو کہ جس کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچی ہو، اس کو ہم زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ یہ چار چیزیں ہوگی۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ چار، کہ ان کو یعنی اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
اور اس کے بعد ایک عام سا جنرلی میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، یہ جو ہمارے گھروں میں عورتیں وغیرہ کام کرنے کے لیے آتی ہیں، برتن دھو دیے، صفائی کر دی، ان کو بھی زکوٰۃ ہم بطور اجرت کے نہیں دے سکتے۔ اگر وہ مستحق ہیں اور مسلمان ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن بطور اجرت کے نہیں دے سکتے۔ بطور اجرت کا مطلب یہ کہ یار یہ ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، لہذا وہ جو ان کی تنخواہ بنتی تھی نا وہ زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ تو بغیر نفع کے دی جاتی ہے، اس کے اوپر بندے نے نفع تو نہیں رکھنا۔ اور جس بندے کو ہم نے اپنے گھر میں کام کے لیے رکھا ہے، جھاڑو دینے کے لیے یا برتن صاف کرنے کے لیے، اس سے تو ہم نفع لے رہے ہیں، وہ تو اپنی اجرت لے رہا ہے، لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، ان کو ان کی اجرت دی جائے گی، لیکن اگر اجرت سے ہٹ کر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ مجبور ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے اس زکوٰۃ کے بدلے میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں کہ میں نے تمہیں زکوٰۃ دی لہذا اب تم پہلے گھر کا کام کم کرتے تھے اب تھوڑا زیادہ کرو، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے، اس پہ کسی قسم کا اس طرح ہم سختی کریں یا اس سے کام لے، تو یہ تو زکوٰۃ کا بدل ہو جائے گا، اور زکوٰۃ تو بغیر بدل کے دی جاتی ہے، زکوٰۃ کا بدل تو نہیں ہوتا، زکوٰۃ تو رب کا حکم ہے، لہذا وہ اس طرح دی جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، آخری مسئلہ وہ یہ ہے، بعض اوقات بندہ پھنس جاتا ہے، کوئی سید زادہ ہے، فتاوی رضویہ شریف میں ہے، ایک سید زادہ ہے، اب کوئی بندہ اس کی ویسے مدد ہی نہیں کرتا، مستحق ہے، نصاب کی مقدار میں اس کے پاس نہ پیسہ ہے، وہ فاقوں پر آ گیا، اب کوئی بندہ اسے زکوٰۃ نہیں دیتا، چاہیے تو یہ کہ اس کو زکوٰۃ نہ دیں، اس کو دیگر مال سے اس کی خدمت کریں اور اس کی خدمت کو اعزاز سمجھیں کہ یار یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے۔ لیکن بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس زکوٰۃ ہی کی رقم ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی رقم ہی نہیں ہے کہ ان کی خدمت کی جا سکے، اب بندہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شرع شریف نے یہ کہا کہ مجبوراً ہیلا کر لے۔ ہیلا کا مطلب کیا ہے کہ وہ مثال کے طور پر 20,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں ایک شخص کے، اب اس کے علاوہ اس کی گنجائش نہیں کہ سید زادے کی خدمت کرے، اب یہ 20,000 زکوٰۃ کی ہیں، زکوٰۃ ڈائریکٹ تو انہیں نہیں لگتی، ڈائریکٹ آپ انہیں زکوٰۃ دیں گے تو یہ تو ان کی بے ادبی بھی ہے، ایک تو زکوٰۃ لگے گی بھی نہیں اور یہ ان کی شایان شان بھی نہیں کہ ہم اپنے مال کا میل اٹھا کر ان کو دے دیں۔ تو اب صورتحال یہ بنے گی کہ آپ کسی فقیر شرعی بندے کو، یعنی وہ بندہ کہ جس کے پاس نصاب کی مقدار میں پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، یا اس کے گھر میں اتنا زائد سامان نہیں ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور نصاب کی مقدار کو پہنچے 52 تولے چاندی کی، اب ایسے شخص کو آپ تلاش کریں جو بندہ فقیر شرعی ہو۔ اب فقیر شرعی بندے کو آپ پہلے یہ صورتحال بتا دیں کہ یار وہ ہمارے محلہ میں اس طرح ایک سید زادہ ہے، تو اس کو ہم زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، تو لہذا ہم ایسا کرتے ہیں، ہم یہ پیسے آپ کو دیتے ہیں، آپ اس پیسوں پر قبضہ کر لیں، یہ آپ کی ملکیت میں آ جائیں، آپ کے ہینڈ اوور ہو جائیں، آپ اس کی کلی طور پر مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو آپ یہ پیسے اس سید زادے کو دے دیں، اب زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اس شخص کی جس نے زکوٰۃ ادا کی تھی، اور اس سید زادے کی مدد بھی ہو گئی۔ لیکن سید زادے کو جو پیسے ملے وہ زکوٰۃ کے نہیں ملے، سید زادے کو جو 20,000 روپے بعد میں اس فقیر شرعی نے دیے ہیں وہ بطور تحفہ کے دیے ہیں، بطور زکوٰۃ کے نہیں دیے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ اسے بولتے ہیں ہیلا شرعی کرنا۔ اگر آپ ڈائریکٹ سید زادے کو زکوٰۃ دیتے تو زکوٰۃ نہ ادا ہوتی بلکہ آپ گناہگار ہوتے۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے مستحق کو زکوٰۃ دی، مستحق نے زکوٰۃ پر قبضہ کرنے کے بعد، اس کو اپنی ملکیت میں لینے کے بعد اپنی مرضی سے سید زادے کو تحفے کے طور پر دے دیا، تو یہ جائز ہے۔ اب جو بندہ فقیر شرعی ہے جس کے پاس 20,000 روپے ہے، وہ اس کا مال ہے، وہ جس طرح مرضی چاہے خرچ کرے، وہ چاہے کسی امیر کو کھلائے، وہ چاہے کسی غریب کو کھلائے، ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اپنا مال امیر کو کھلا رہے ہو یا غریب کو کھلا رہے، وہ اس کا مال ہے، جیسے مرضی چاہے خرچ کرے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر گوشت پکایا ہے اور خوشبو آ رہی ہے، کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سبزی رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی کہ گھر میں گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، ہمارے آگے سبزی رکھ دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تو فقیرہ ہوں،
میں تو مسکین عورت ہوں، لوگ مجھے صدقہ دے جاتے ہیں، تو میں نے صدقے کا گوشت چڑھایا ہوا تھا، تو جب آپ تشریف لائے تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آگے صدقے کا گوشت رکھوں، لہذا میں نے آپ کے آگے سبزی رکھ دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہمارے لیے گوشت ہی لاؤ، اس لیے کہ لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، وہ صدقہ تمہاری حد تک تھا، وہ تمہاری حد تک صدقہ تھا، لیکن جب تم نے وہ کسی اور کو دے دیا تو اب وہ صدقہ نہ رہا، وہ ہدیہ ہو گیا، وہ تحفہ ہو گیا، وہ گفٹ ہو گیا۔ اب بات سمجھ آئی؟ وہ لکی صدقۃ، وہ فقط صدقہ تمہارے لیے تھا، ہمارے لیے صدقہ نہیں ہے۔ وَلَنَا ہدیۃ، اب تم اپنا صدقہ اٹھا کر کسی اور کو دے دو ہدیے کے طور پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو لہذا ادھر ایک مسئلہ یہ میں عام طور پر پیش آتا ہے وہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے ایک بندے کو آپ نے زکوٰۃ کے طور پر پیسے دیا، مستحق تھا بندہ، اچھا اس نے آپ کی گھر میں دعوت کر لی، مثال کے طور پہ اس نے اپنی بچی کے دن رکھنے تھے، یا اس نے آپ کو اپنی بچی کی شادی پر انوائٹ کر لیا۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ زیادہ متقی بن جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح متقی بننے میں اگلے بندے کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ اب ایک فقیر بندہ، مسکین بندہ جس کو آپ نے زکوٰۃ کے طور پہ پیسے دیے، اب وہ آپ کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرتا ہے اپنی محبت سے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، اب ہم یہ کہیں کہ میں نے اس کے گھر نہیں جانا، وہ تو صدقے کا مال ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ صدقہ اس کی حد تک ہے، وہ اگر آپ کو وہ صدقے کا مال کھلا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کو بطور تحفہ کے کھلا رہا ہے، وہ کون سا آپ کو صدقے کے طور پر دے رہا ہے۔ تو لہذا اگر ایسے مواقع پر غریب لوگ جس طرح شادی میں سیٹوں کو، نوابوں کو انوائٹ کر لیں، تو نوابوں کو ناک نہیں چڑھانی چاہیے کہ جی یہ تو ان کے گھر میں تو صدقے کا مال ہوگا۔ وہ صدقے کا مال اس کی حد تک تھا، جب اس نے صدقے کا مال اپنی کسٹڈی میں لے لیا تو صدقہ نہ رہا، اب وہ جدھر مرضی چاہے خرچ کرے، چاہے وہ غریب کو کھلائے، چاہے وہ امیر کو کھلائے، جس مرضی کو کھلائے، اس پر شرع شریف کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ کسی امیر کو نہیں کھلا سکتا۔ تو لہذا اگر کسی بندے کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے اور وہ ہمیں اپنی شادی پر انوائٹ کر لیتا ہے تو ہمارے جانے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔